یہاں بیٹے کے منہ سے فرمائش نکلی فوراً پوری. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے بیٹے کو جو چیز لا کر دے رہے ہیں وہ شرعاً جائز ہے کہ ناجائز ہے. میرا بیٹا ان چیزوں میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کر رہا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو، جب وہ بولنا سیکھے تو اس کی زبان سے پہلے اللہ اللہ نکلواؤ. جب وہ تھوڑا بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ کہلواؤ. جب وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تھوڑا اور بڑا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تو مروا ابناءکم الصلاۃ، تو اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، ان کو نماز کے لیے مسجد میں لے جاؤ. کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، لیکن 10 سال کے بعد بھی اگر نماز نہ پڑھے تو وَاضْرِبُوهُمْ. 10 سال کے بعد اگر تمہارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اپنے بیٹے کو مار مار کر مسجد میں لے جاؤ، اپنے بیٹے کو پیٹو، مارو اور مار مار کر مسجد میں لے جاؤ. یہ حکم دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب رسول سے محبت ہے یا اولاد سے محبت ہے، ہر مسلمان ذرا غور کرے. حاجی صاحب بیچارے حج کر کے آئے ہیں، لمبی داڑھی ہے، 5 وقت کے نمازی ہیں، دکان پر بھی بیٹھتے ہیں، لیکن فجر کی اذان کی آواز سنتے ہیں تو مسجد میں چلے جا رہے ہیں، اٹھتے ہیں، وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور آتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صبح چائے پیتے ہیں اور دکان پر چلے جاتے ہیں. حاجی صاحب نے تو نماز پڑھ لی، لیکن حاجی صاحب کی بیوی سوتی رہی ہے، حاجی صاحب کا بیٹا سوتا رہا ہے. نہ حاجی صاحب نے فجر کی نماز کے لیے اپنی بیوی کو جگایا اور نہ ہی اپنی اولاد کو جگایا. میرے بھائیو، شریعت نام ہے 2 چیزوں کی حقوق کو ادا کرنے کا، حقوق اللہ اور حقوق العباد. یہاں نماز پڑھ کر اے حاجی تو نے اللہ کا حق تو ادا کر دیا، لیکن اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہ اٹھا کر تو نے حقوق العباد میں خیانت کر دی ہے. اپنے بیوی اور بچے کو نہیں جگا کر تو نے ان کا حق مارا ہے. قیامت کے دن اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن تو نے تو اللہ کے بندوں کا حق مارا ہے، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا. قیامت کا دن ہوگا، بیوی آئے گی، اللہ میرا شوہر جنت میں جا رہا ہے اور میں جہنم میں، یہ کیسا انصاف ہے. اللہ کہے گا اے میری بندی، تیرے شوہر نے نمازیں پڑھی ہیں، تیرے شوہر نے عبادتیں کی ہیں، وہ جنتی ہے. فرمایا اللہ اس نے تیرا حق ادا کیا ہے، اس نے میرا حق تو ادا نہیں کیا ہے. میں اس کی بیوی تھی، اس نے کبھی فجر میں مجھے نہیں اٹھایا، اس نے عشاء میں کبھی مجھے نہیں اٹھایا. وہ جب بھی نماز پڑھنے جاتا تھا اس نے کبھی مجھ سے نہیں کہا میری بیوی تم بھی نماز پڑھ لو. اللہ کہے گا اے فرشتوں، میرے بندے نے میرا حق تو ادا کیا ہے لیکن میری بندی کا حق مارا ہے، لہذا اس حاجی کو بھی جہنم میں ڈال دو. اس نمازی، اس تہجد گزار حاجی کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس نمازی مولوی کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا حق تو ادا کیا ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کے بندے اور بندی کا حق مارا ہے، لہذا اس خیانت کی وجہ سے یہ تہجد گزار، یہ نمازی بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب بیوی سے محبت، اولاد سے محبت زیادہ ہے یا رسول سے محبت زیادہ ہے؟ تمہیں تمہارے آبا و اجداد، تمہیں تمہاری اولادیں، اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے. نبی نے کہا 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کے لیے لے جاؤ، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلے گا، لیکن 10 سال کے بعد بالکل نہیں چلے گا. 10 سال کے بعد تو مار مار کے لے جاؤ. یہاں رسول کا حکم ہے. ابھی یہاں سے جب جائیے گا تب اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو جگائیے گا اور کہیے گا چلو فجر کی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لو. ارے مولانا بیوی کو کون جگائے، میرا ہی بھروسہ نہیں رہے گا، پتہ نہیں یہاں سے نکلیں گے تو ہم مسجد میں جائیں گے بھی کہ نہیں جائیں گے، ہم بھی نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے. مولانا بیوی اور بچے کی بات تو دوسری ہے، خود مجھ کو بھی مسجد میں دیکھ لینا کہ ہم بھی موجود ہیں کہ نہیں. یہاں سب سوچ رہے ہو ہم اپنے
ہماری بیوی کو ہم کیا اٹھائیں گے, ہم اپنے بچے سے کیا کہیں